السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفارمیشن فار آل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شفاف شخصیت کے متعلق بات کریں گے جس سے تقریباً آپ سبھی ہی لوگ واقف ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اڈولف ہٹلر کی۔ ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ وہ 20 اپریل 1899 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا یعنی آسٹریا کے دارالحکومت میں کالج فائن آف آرٹس میں داخلہ لینے کے لیے درخواست دی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ کرنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمن کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے ہی فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 کے الیکشن میں نازی پارٹی اکثریت حاصل تو نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین چانسلر تک رسائی حاصل کر گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ اس طرح جرمنی کے لوگ ہٹلر کے شدائی ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجہ میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورگردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان مانتے ہیں۔ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پراثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز و بیاں اتنا دلچسپ ہوتا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ سن 1941 میں جب ہٹلر کی جرمن افواج نے روس پر حملہ کیا، اس وقت موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے آ چکا تھا۔ اس حملے کے دوران ہزاروں جرمن فوجی ٹھٹر کر مر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے گرمی کے دنوں میں استعمال ہونے والی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی وجہ ان کا یہ اندازہ تھا کہ روس پر قبضہ بس 1-2 دن کی بات ہے۔ جو ٹرک اور ٹینک اس حملے میں استعمال کیے جانے تھے، ان کے انجن منجمد ہو گئے تھے اور پھر ان کے نیچے آگ جلا کر انہیں ہٹایا گیا۔ بندوقیں گولیاں فائر کرنے سے قاصر تھیں، کیونکہ گریس جم کر سخت ہو گئی تھی۔ سردی اتنی شدید تھی کہ کھولتا ہوا پانی آگ سے ہٹانے کے 1 منٹ کے اندر ہی برف بن جاتا تھا۔ اس وقت محاذ جنگ پر موجود ایک اطالوی صحافی نے جو آنکھوں دیکھا حال اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کے مطابق مقبوضہ ورسا پہنچنے والے فوجیوں کے پپوٹے تک شدید ٹھنڈ سے جم گئے تھے اور وہ پلکیں جھپکانے کے قاصر نہیں تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر اپنی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنے اجداد کی اس غلطی پر شرمندہ ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا خون کیا اور اسی نسل کشی کے دوران اسے ہولوکاسٹ کا نام دیا۔
دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی اور نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کو شریک حیات بنایا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل سن 1945 کو ہی خود سوزی کر لی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اردو انفارمیشن فارال کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ محمد اویس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔